معاملہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے، اور ان مشکلات کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ایک معاشی بحران کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے۔ اور اس معاشی بحران میں جو ہے وہ سب سے زیادہ عمل دخل جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایسی شرائط رکھ رہا ہے کہ جی بجلی کی قیمتیں اور بڑھائیں، پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھائیں، فلاں جگہ پہ آپ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے سبسڈی دے رہے ہیں وہ ختم کریں، فلاں چیز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کی سہولت کے لیے نہ دیں۔ تو یہ آئی ایم ایف جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ مہنگائی کا باعث بن رہا ہے اور مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم دن رات اس بارے میں جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی بڑے ہی جو ہے وہ یعنی مشکل حالات کے باوجود جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ایسے فیصلے کریں کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم جو ہے وہ بوجھ پڑے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے، یہ لوگ جو مختلف قسم کی جو ہے وہ کہانیاں گھڑتے ہیں، یعنی ایک طرف حکومت جو ہے وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہ کرے، ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ نیچے نہ چلا جائے، اور دوسری طرف ایک دوسری ٹیم ہے، وہ ایک انتہائی فتنہ اور بے شرم انسان جو ہے وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ پچھلے 2 مہینے سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جب وہ ٹی وی پہ آگے بیٹھتا ہے وہ یہی پروپیگنڈا کرتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، فلاں چیز جو ہے وہ ایسے ہو گئی ہے، فلاں معاملہ جو ایسے ہو گیا، ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ اب یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ آپ کو بین الاقوامی سطح پہ بھی اور ملکی سطح پہ بھی جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ پراپیگنڈا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ آج افواہ جو ہے وہ پھیلا دیں کہ جی چینی کی شارٹیج ہو رہی ہے، حالانکہ چینی جو ہے وہ پوری ہو اور اس کی شارٹیج کا کوئی امکان نہ ہو، لیکن آپ پراپیگنڈا کر دیں کہ جی چینی شارٹ ہو رہی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ دوڑے گا اور جا کے چینی خریدنی شروع کر دے گا، شارٹیج ہو جائے گی۔ یعنی یہ پراپیگنڈا جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک منصوبے کے تحت، ایک پروگرام کے تحت جو ہے وہ ایک جماعت اور ایک جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ جو کہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایک ایسے بدبخت انسان کو جو ہے وہ اس قوم کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا جو اپنی ذات کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتا، جس کا سیاسی مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے متعلق کہتا ہے کہ جی ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم ہر گاؤں میں اور اپنے حلقے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے ہم ان کو نہ ان کو ملیں گے، نہ ان کے ساتھ بات کریں گے، بلکہ ان کو رہنے نہیں دیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر معاشرہ چل سکتا ہے؟ اس ملک کی سیاست اس طرح سے چل سکتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے مر جاؤں؟ یعنی یہ آدمی جو ہے یہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ اتنا یعنی بدبخت اور اتنی جو ہے وہ یعنی ایسی صورتحال پاگل پن کا شکار ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ ابھی یہ پرسوں لگا ہوا تھا ٹی وی پہ اور یہ کہہ رہا تھا کہ جی رانا ثناءاللہ نے فیصل آباد میں بے شمار قتل کروائے۔ اس بے شرم آدمی کو کوئی پوچھے اور تم 3.5 پونے 4 سال اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہو، تم نے ایک اپنا جو ہے وہ چمچہ جو کہ اپنی نہ عقل رکھتا تھا نہ سمجھ رکھتا تھا، صرف تمہارے اشاروں کے اوپر عمل کرتا تھا، اس کی پنجاب میں حکومت کی وہ چیف منسٹر تھا۔ وہ اگر میں نے بے شمار قتل کیے تھے تو بے شرم آدمی تمہیں میرے خلاف جھوٹا ہیروئن کا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ان قتل میں تفتیش کرواتے اور مجھے جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ گرفتار کر لیتے۔ لیکن ایسی بے بنیاد گفتگو، ایسا بے بنیاد پراپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کا ماہر ہے اور پھر کرتا چلا جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو یہ سوچ کے یہ سمجھ کے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب آپ مجھے دیکھیں کہ یہ وزیر آباد میں جو اس کے اوپر حملہ ہوا وہ بندہ جو ہے وہ موقع پہ پکڑا گیا، اگر وہ موقع پہ نہ پکڑا جاتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ کہانیاں بناتے اور پھر ایک ایسا ہی پراپیگنڈا بنا لیتے
جیسا کہتے جی امریکہ نے وہ ایک سائفر بھیجا اور میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو گئی، میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ یہ ہو گیا، لیکن وہ موقع سے پکڑا گیا اور اسے کسی پولیس یا کسی ایجنسی کے بندے نے نہیں پکڑا، ورنہ یہ کہتے جی یہ تو انہوں نے اور بندہ پکڑ لیا، گولیاں مارنے والا تو وہاں سے بھاگ گیا تھا، وہ ان کے اپنے بندے نے پکڑا، ان کا اپنا کارکن تھا، اس کو بعد میں انہوں نے انعام بھی دیا، اس کو بعد انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی دیا، بڑی شاباش دی اس کو، وہ موقع سے پکڑا گیا۔ اس سے جو اب تک کی تفتیش ہوئی ہے وہ ایک ریلیجسلی موٹیویٹڈ آدمی تھا، اور وہ ایسا ہی موٹیویٹڈ آدمی تھا جس طرح سے ایک آدمی نے جو ہے وہ پسٹل لیا اور جا کے اس نے فائر کر دیا چودھری احسن اقبال کے اوپر، اس کو ہم نے گرفتار کیا، وہ ہماری حکومت تھی اور ہم نے اس کی مکمل جو ہے وہ تفتیش کیا، اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ کسی بات پہ ناراض ہو کے ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی نے خواجہ آصف کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، میاں نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ ایک اسی طرح کی تقریب میں جو ہے وہ حملہ ہوا، تو یہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ پکڑا گیا، اس سے پوری تفتیش ہوئی، اس کی جو پہلی انٹیروگیشن ہوئی اس نے وہ ساری بات کی، آج تک یہ اس سے زیادہ بات جو ہے وہ کوئی ثابت نہیں کر سکے، لیکن وہ پرسوں 2 دن پہلے پریس کانفرنس کر کے جی وہاں پہ 3 لوگ تھے تاکہ 2 لوگ اور ڈال دیے جائیں بیچ میں ملزم، اور بعد میں پھر پتہ ہی نہ چلے، نہ وہ ملیں نہ بات ختم ہو، اور پراپیگنڈا کرتے چلے جاؤ کہ جی میرے اوپر جو ہے یہ قاتلانہ حملہ جو ہے یہ رانا ثناء اللہ نے کروایا ہے، یہ شہباز شریف نے کروایا ہے، یا فوج کے ایک اعلیٰ افسر کا نام بیچ میں لیا کہ جی اس نے جو ہے وہ کروایا، یعنی سارا پراپیگنڈا، جھوٹا پراپیگنڈا، جھوٹ بولنے کا اتنا ماسٹر ہے اور اپنا کردار اتنا گھٹیا ہے کہ اس کی جو آڈیو ٹیپس ہیں، یہ کرے نا چیلنج مجھے، یہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے، ایف آئی اے کا کام ہے، یہ مجھے چیلنج کرے کہ جی ان کا فورنزک کروائیں، وہ کرواتے ہیں ان کا فورنزک، اگر وہ ثابت ہو کہ غلط ہیں تو بالکل پھر جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ حمایت ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ تم اتنے بے شرم ہو، تم اتنی گھٹیا گفتگو کرتے ہو جسے کو آدمی تنہائی میں بیٹھ کے بھی جو ہے وہ سن نہیں سکتا، تو پھر بات یہ ہے کہ پھر تمہیں یہ کیسے حق حاصل ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ قوم جو ہے جو مجھے اپنا لیڈر مان لے، اور تم اپنی اس قوم کے لیڈرشپ جو ہے وہ کلیم کرو، صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے، نوجوانوں کو گمراہ کر کے، لوگوں کو بدتمیزی سکھا کے، لوگوں کو جو ہے وہ ولگر اور اوئے توئے کا کلچر سکھا کے تم چاہتے ہو کہ لوگ جو ہے تمہارے پیچھے لگ جائیں، تم اس قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا رہے ہو کہ اپنے مخالفین کو دیکھو تو ان کو گالیاں دو، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر میں اپنے مخالف کو گالی دوں گا راستہ چلتے تو پھر اس کا آگے کیا عمل ہوگا، فساد ہوگا، تم پوری قوم کو جو ہے وہ فساد کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔